الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت ہی فضل اور کرم ہے، اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے اس مقدس دربار میں رمضان المبارک شریف کی اس بابرکت اور روح پرور رات میں ختم قرآن شریف کے مبارک موقع پر جو بحمد اللہ تعالی آپ سبھی حضرات نے صرف 6 تراویح میں مکمل قرآن شریف کو سننے کا شرف اور سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان عظیم آپ سبھی حضرات کو نصیب ہوا ہے کہ آپ نے صرف 6 رات میں مکمل قرآن مجید کو حافظ صاحب سے تراویح میں سماعت فرمایا ہے، اور آج تراویح کے اس بابرکت قرآن شریف کے اختتامی موقع پر چند اہم اور ضروری پہلوات پر آپ حضرات کے روبرو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں انتظامی کمیٹی مسجد غوث الورا کا،
جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور موقع پر خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، اور دل کی گہرائیوں سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صاحب کو، جنہوں نے الحمدللہ حیدرآباد دکن کے مختلف مقامات پر گزشتہ کئی سال سے قرآن مجید کو بڑے ہی بہترین انداز میں سنانے کا اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھتے ہیں، اور آپ حضرات کی محبت میں یہاں پر بھی انہوں نے الحمدللہ مکمل قرآن مجید کو مختصر سے عرصے میں سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس فیض قرآن کو تا ساری دنیا سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کے قربان جائیں، اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان شریف عطا کیا۔ ماہ رمضان المبارک شریف یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو خوب مغفرتیں اور رحمتیں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور جب یہ ماہ مبارک شروع ہو جاتا ہے تو مغفرتیں اتنی عام ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کثیر تعداد میں گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے کہ آپ اس حدیث شریف سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شریف کی راتیں آتی ہے، ماہ مبارک شروع ہوتا ہے اور راتیں آتی ہے، تو اللہ تعالی ہر رات 70,000 دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل فرما دیتا ہے۔ ہر رات 70,000 دوزخی جنت میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس حدیث پاک میں یوں بھی ارشاد فرمایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک شریف کی اختتامی انتہائی رات آتی ہے، بالکل آخری رات ہوتی ہے ماہ رمضان شریف کی، یعنی کہ 29ویں یا 30ویں رات ہوتی ہے، جب دوسرے دن عید کا موقع ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شب عید اللہ رب العزت جب پھر یہ خاص رحمتوں کے دروازے بند کرنے والا ہوتا ہے، خاص مغفرت کے دروازے بند ہونے والے ہوتے ہیں، تو رب کریم فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے فرشتوں، میں نے ماہ رمضان مبارک شریف میں اتنی مغفرت کو عام کر دیا تھا کہ 70,000 دوزخی ہر رات دوزخ سے نکال کر جنت منتقل کیے جانے لگے، اے فرشتوں کیا ابھی بھی کوئی دوزخی ہے، کوئی گناہگار ہے جو دوزخ میں پھنسا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں اے اللہ، ابھی بھی گناہگار ہیں جو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں وہ کتنے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ماہ رمضان میں جتنے گناہگاروں کو بخشا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اور گناہگار دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں، رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ختم ہو اس سے پہلے وہ سارے گناہگار کو دوزخ سے نکال دو اور جنت میں منتقل فرما دو۔ یعنی کہ اتنی مغفرت عام ہو جاتی ہے، اتنی مغفرت عام ہو جاتی ہے کہ اب کوئی دوزخ میں گناہگار باقی نہیں رہتا۔ اللہ رمضان کی رحمتوں کے صدقے سے سارے گناہگاروں کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ حدیث شریف پاک سننے کے بعد یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ کتنے گناہگار دوزخ میں ہیں؟ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن پوچھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنے بڑے درجے سے گناہگاروں کو رمضان شریف میں بخشتا ہوں، کتنی بڑی درجے کے ساتھ مغفرت عام ہوتی ہے، کتنے بلند و بالا پیمانے پر دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دوزخیوں کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ ماہ مبارک میں، مقدس ماہ میں اللہ نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارکہ کی برکتوں کے اور رحمتوں کے صدقے جائے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت یوں بھی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے اس ماہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے. اور لیلۃ القدر کو نازل کیا صرف بات اتنی ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ 1000 مہینے کے رات و دن عبادت کر لے تو اس کو جتنے شرف اور سعادت ثواب و رحمت نصیب ہوتی ہے اتنی ہی شرف و سعادت ثواب و رحمت لیلۃ القدر پانے والے کو نصیب ہوتی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، لیلۃ القدر اس ماہ مبارک میں ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ کہتا ہے ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کہاں ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک شریف میں ہے. اب ذرا غور کریں، لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی، اتنا بلند و بالا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ کیوں عطا کیا کہ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، لیلۃ القدر پالنے کا ثواب ایک طرف ہے. اتنی بڑی شرف و سعادت اللہ نے لیلۃ القدر کو کیوں دی ہے؟ تو جواب ملتا ہے لیلۃ القدر کو یہ شرف، یہ سعادت اس لیے نصیب ہوئی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں قرآن شریف کو نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ قرآن شریف لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے. اس لیے قرآن کی نزول کی برکت سے اللہ نے لیلۃ القدر کو اتنا بلند و بالا عظمت والا مقام عطا فرما دیا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا تعلق اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا ہے. اسی لیے آپ غور کر کے دیکھیں، کسی مہینے میں بھی اتنی کثرت سے قرآن نہیں پڑھی جاتی ہے، اتنی کثرت سے قرآن شریف کا جو ہے قرآن شریف کا ختم نہیں ہوتا ہے جتنی کثرت سے ماہ رمضان مبارک شریف میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جو ہر مہینے میں 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض کر رکھی ہے، لیکن ہر مہینے میں نماز تو ہے لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے کہ فجر میں اگر تم نے یہ 2 رکوع پڑھ لیے ہے تو ظہر میں اس کے بعد کے 2 رکوع پڑھا جائے، ظہر میں یہ 2 رکوع پڑھیں تو عصر میں اس کے بعد کے 2 رکوع. ایسا کرتے ہو مکمل مہینے میں تم قرآن شریف کو ختم کرو. اللہ رب العزت نے یا نبی پاک نے یہ قانون امت کو نہیں دیا ہے. لیکن جب رمضان مبارک شریف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ الگ سے 20 رکعت نماز تراویح مقرر کرتا ہے اور سارے بندوں کو نماز تراویح کے لیے جمع کرتا ہے اور ایک حافظ قرآن کا انتظام ہوتا ہے اور پھر اس حافظ قرآن پر یہ لازم کیا جاتا ہے کہ وہ ترتیل کے ساتھ مکمل قرآن مجید کبھی 5 دن میں سنا لیں یا کبھی 10 دن میں سنا لیں یا کم سے کم سنت کے مطابق پہلی تراویح سے لے کر 27ویں رات تک مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے امت کے لیے یہ نظام بنایا ہے، صحابہ اکرام کے ذریعے سے یہ نظام امت کو ملا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مبارکہ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور لوگ کثرت سے قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کے لیے اللہ رب العزت نے حافظان قرآن کو پیدا فرمایا. حافظ قرآن کا مقصد صرف اتنا ہے کہ قرآن کی حفاظت بھی ہو جائے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے. حافظ قرآن کب جو ہے ایک روشن چراغ کی طرح چمکتا ہے، جیسے ہی رمضان مبارک شریف کا چاند نظر آ گیا، خدا کی قسم ادھر آسمان میں وہ چاند نظر آتا ہے اور ادھر مسجد کے مصلوں پر حافظ قرآن چاند کی صورت میں نظر آتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ بھی ایک چاند کی طرح چمکنے لگتے ہیں. پورا مہینہ حافظ قرآن کے ارد گرد اللہ کے بندے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں قرآن سے جوڑ دیتا ہے اور رمضان کی ساری برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دیتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رمضان مبارک شریف میں اگر کوئی شخص نفل عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص فرض عمل کرتا ہے تو اسے 70 فرض کا ثواب دیا جاتا ہے. 70 فرض کا. مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی آدمی ماہ رمضان مبارک شریف میں 2 رکعت فجر کی فرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے 14 دن، عام دنوں میں 14 دن فرض نماز پڑھنے پر جتنا ثواب ہے، ماہ رمضان میں صرف 1 فجر کی نماز فرض ادا کرنے پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے. عام دنوں میں آدھا مہینہ آپ عبادت کر لیں تو جتنا ثواب
ماہ رمضان مبارک شریف میں صرف ایک نماز فرض ادا کرنے پر اتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی رحمتیں اس ماہ مبارک میں اس قدر عام ہو جاتی ہیں، اس قدر عام ہو جاتی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل ان چیزوں سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، ان چیزوں سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان مبارک کو قرآن سے جوڑ دیا، آج ہمارے پاس قرآن کا تعلق، قرآن سے تلاوت کا تعلق، قرآن سے محبتیں ہمارے پاس بالکل کمزور 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 ہوتی چلی گئی۔ اب تو افسوس اس بات کا رہا کہ ہم میں سے ایسے لوگ زیادہ فیصد میں پائے جاتے ہیں، زیادہ فیصد میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا تعلق ہمارا قرآن سے کمزور ہو گیا کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ سمجھنا، قرآن شریف کے معنی و مطالب کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اور یہ فیصد کوئی 10%، 20% نہیں رہی، بلکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سے محسوس کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ فیصد اب 70%، 80% لوگ ایسے ہو گئے ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہو گیا، جبکہ قرآن کی اہمیت آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو حافظ قرآن آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اللہ رب العزت نے ان کو جو مرتبہ دیا ہے، اس کائنات میں شاید ہی کسی منصب دار، کسی عہدے دار کو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ میرے بھائی، ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں، ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں، ہمارے پاس ایڈوکیٹس بھی ہیں، ہمارے پاس ججز بھی ہیں، ہمارے پاس سائنٹسٹ بھی ہیں، ہمارے پاس رئیس اور مالدار بھی ہیں، ہمارے پاس مسجدیں بنانے والے بھی ہیں، ہمارے پاس غریب بچوں کی شادیاں کرنے والے بھی ہیں، ہمارے پاس ملت کے لیے خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اگرچہ کہ یہ سارے عہدے دار بڑے ہی فضیلت والے ہیں، عظمت والے ہیں، طبیب ہونا بھی ایک شرف کی بات ہے، انجینئر ہونا، قوم کی خدمت کرنا بھی ایک شرف کی بات ہے، وکیل ہو کر مظلوموں کی مدد کرنا بھی ایک شرف کی بات ہے، جج ہو کر انصاف کرنا بھی ایک شرف کی بات ہے۔ لیکن پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ سارے شرف، یہ سارے مقام، یہ سارے مرتبے، یہ سارے منصب اور عہدے ایک طرف، اور اللہ کے کلام قرآن مجید کو اپنے سینے میں یاد کر کے رکھ لینا ایک طرف ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے پوری قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ڈاکٹر کے باپ کو یہ مقام محشر میں دیا جائے گا، انجینئر کے والد کو محشر میں یہ مقام دیا جائے گا، اور طبیب کے والدہ کو یہ مقام دیا جائے گا، وکیل کے بھائی کو یہ مقام دیا جائے گا، جج کی اولاد کو یہ مقام دیا جائے گا، سائنٹسٹ کی بیوی بچوں کو یہ شرف سے بروز محشر نوازا جائے گا۔ خدا کی قسم کہیں پر بھی ایسا نہیں کہا گیا، لیکن روایات میں آتا ہے، آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے، بروز محشر بعض لوگ اس گناہگاروں کے ماحول میں، گناہگاروں کے بیچو بیچ میں، گناہگاروں کے ساتھ میں ہوں گے، مگر ان کے چہرے پر، ان کے سر پر ایک نور والا تاج ہوگا جس سے سارا نور بکھیر رہا ہوگا۔ لوگ جب ان نورانی تاج والوں کو دیکھیں گے تو گناہگاروں کو یہ خیال ہوگا کہ یہ کوئی اور نہیں، کسی نہ کسی امت کے پیغمبر ہیں، تبھی تو ان کو نورانی تاج پہنایا گیا۔ جب وہ نورانی تاج پہنے ہوئے والدین کے پاس، مرد و خاتون کے پاس لوگ آئیں گے اور آ کر پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو، تم کون سے پیغمبر ہو، تم کون سے نبی ہو، کس امت کے نبی ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ نورانی تاج پہننے والے مرد و خاتون کہیں گے، سنو سنو، ہم کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہم رسول نہیں ہے، ہم کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لوگ پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں ہے تو پھر یہ نورانی تاج تمہیں کیسے پہنایا گیا؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے، ہمیں یہ نورانی تاج صرف اور صرف اس لیے پہنایا گیا کیونکہ ہم نے اپنے بچے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا، ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ اللہ، ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو، حافظ قرآن تو حافظ قرآن ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ اتنا بہترین سلوک، اتنا بڑا عظمت و شرف کا معاملہ ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے گا کہ اللہ نے کس کو ایسی فضیلت دی ہے؟ کسی کو یہ مقام نہیں دیا گیا، یہ مقام اللہ نے حافظ قرآن کے ماں باپ کو عطا کیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کا یہ مقام ہے۔
حافظ قرآن کا مقام ہے بولے تو آپ یہ حافظ صاحب کے ہاتھ چومنے کے واسطے فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں، یا پھر حافظ صاحب تراویح سنا دیے ماشاءاللہ اب آپ لوگ جو ہے لے کے جا کے گھر تک چھوڑ کے آؤ، اس لیے فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے. یہ عظمت اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی بچوں کو قرآن سکھانے پڑھانے حافظ بنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، ہم خود بھی قرآن پڑھنا سیکھیں، ہم خود بھی قرآن کی تجوید اس کے لوازمات کو جانیں، سیکھیں، سنیں، سمجھیں کہ قرآن ہے کیا چیز. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کو بروز محشر اللہ اتنی اجازت عطا کرے گا، اتنا درجہ، اتنا بڑا بلند و بالا مقام عطا کرے گا کہ حافظ قرآن کو حکم ہوگا جاؤ تم اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کو لے آؤ تاکہ تمہاری سفارش و شفاعت سے ان کو جنت میں جگہ دی جائے. حافظ قرآن کو اذن شفاعت ملے گا، اللہ اکبر، سفارش کی اجازت دی جائے گی، حافظ قرآن شفاعت کرانے کا حق رکھے گا. تو اب سنیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن میدان محشر میں جائے گا، جا کر اپنے خاندان کے قبیلے کے ملنے جلنے والے گناہگاروں کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو اللہ کے دربار میں لائے گا جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے، جو اتنے بڑے گناہگار تھے، دنیا میں اتنے خطرناک گناہ کیے تھے کہ ان کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. ویسے لوگوں کو حافظ قرآن پکڑ کر لائے گا تو اور وہ ایک دو نہیں ہوں گے بلکہ فرماتے ہیں ایسے 10 لوگوں کو حافظ قرآن لائے گا، اور اللہ تعالی صرف حافظ قرآن کی گزارش و سفارش پر ویسے 10 جہنمیوں کو جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے، حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا. سوچو وہ 10 لوگوں میں ہو سکتا ہے نانا نانی بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے دادا دادی بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ماں باپ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے بھائی بہن بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے بہن بہنوں ہی ہوں گے. ارے ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کو جنت میں لے جائے گا. لیکن افسوس اس بات کا ہے آج ہمارا ذہن اس طرف ختم ہو چکا ہے، آج ہماری طبیعتوں میں صرف اور صرف دنیا 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 بسی ہوئی ہے. میں ایک بڑی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آج ہمارے ماں باپ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. میں سلام کرتا ہوں ایسی سوچ رکھنے والوں کو، بہت اچھی بات ہے. انجینئر بنائیے اپنے بچوں کو، حافظ قرآن بنائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، ایڈوکیٹ بنائیے اپنے بچوں کو، سائنٹسٹ بنائیے، مگر میری بات پہ غور کریں، بنائیے مگر خالی خواہش رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بنائیے، کم سے کم انجینئر تو بنائیے، ڈاکٹر تو بنائیے. اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیا ہے تو 3 بیٹوں کو آپ ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، ایڈوکیٹ بنا لو. ایک بیٹا جو سب سے زیادہ ذہین ہو اس کو نکالو اور حافظ قرآن بنا لو. کیا بنا لیں؟ ذرا زور سے بولے. حافظ قرآن بنا لیں، کیونکہ انجینئر بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا، ڈاکٹر بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا. خود خدمت خلق کر کے جا تو سکتا ہے لیکن باپ کو تو نہیں لے جا سکتا ہے. ایڈوکیٹ بیٹا مظلوموں کی مدد کر کے، فری کیس لڑ کے مظلوموں کی مدد کر کے خود تو جنت میں جا سکتا ہے مگر اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. جو ذہین بیٹا ہو اس کو حافظ قرآن بنا لو، وہ خود بھی جنت میں جائے گا، پورے بھائیوں کو، بہنوں کو اور ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے، مگر افسوس ہے کہ سوچ اچھی ہے مگر اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرے. انجینئر بھی نہیں بنا رہے میرے بھائی. آج کل ہمارا جو مسلم معاشرہ میں انجینئر بھی نہیں بنا رہے ہیں. ایک صاحب کو میں پوچھا کیا ہے رو بچے کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کیا کرتا مولانا پڑھ کے؟ اپن پڑھ کے کیا کرے، انہیں پڑھ کے کیا کرتا کہتے ہیں. ایسی تھرڈ کلاس سوچ، اتنی لو کوالٹی کی سوچ ہے مسلمان کی، اتنی گری ہوئی سوچتا ہے مسلمان. ایک بچہ انتہائی ہائیلی کوالیفائڈ، بہترین بریلینٹ مائنڈ اللہ نے اس کو دیا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میاں تم IAS کے لیے تم کوشش کر سکتے ہو. اب انہیں بولتا اپنے کو کون جاب دیتے مولانا، اپنے کو کون دیتے مولانا جاب، اپنے کو جاب دیتے، مسلمان ہے اپن، مسلمان کو جاب ملتی. اتنی کمزور سوچ ہے ہماری، پہلے ہی ریزلٹ نکال لیتے ہم لوگ.
آئی اے ایس بعد میں بنتے ہوں گے, آئی پی ایس بعد میں بنتے ہوں گے, وہ پولیس کی ٹریننگ بعد میں کرتے ہوں گے, بی ایل ایل بی بعد میں, ریزلٹ پہلے نکال لیتے ہیں. ایسا دکھتا انہیں خدا ہے. کون بولے بھائی آپ کو قبل از وقت ریزلٹ نکالنے کے لیے؟ کتنی ہم لوگ گری ہوئی حرکت کرتے ہیں. آج بتائیے آپ, کیا کوئی مسلمان آپ کو آئی اے ایس نہیں ملے گا؟ برابر ملے گا. آئی اے ایس ہندوستان کے اندر حق ہے آپ کا. آپ خالی غلط فیصلے کر لیتے ہیں, غلط سوچ لیتے ہیں, اس منزل تک جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے, پھر اپنے آپ کو نچلی سطحوں میں رکھ کر سوچتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم مسلمان ہیں, ہم کو کون جاب دیتا. خدا کی قسم یہ بات بالکل غلط ہے. مسلمان کو اگر کوئی جاب نہیں دیتا تو مسلمان اس ہندوستان کا ناگری ہونے کے ناطے گلہ پکڑ کر اپنا جاب مانگ سکتا ہے. آپ اتنے حقدار ہیں اس ہندوستان میں, آپ اتنے حقدار ہیں ہندوستان کے اندر, آپ کو حق ہے اس ہندوستان کے اندر, اتنی آپ کے اندر قابلیت ہے. آپ کے اندر اگر صلاحیت ہے تو آپ جو ہے گریباں میں اپنے نہ دیکھیں, سامنے والے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ اپنی ملازمت مانگ سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ حق دے کر ہندوستان میں رکھا ہے. مگر افسوس کی بات ہے, ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے. پہلے ہی ہم لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں سب بیکار بات آئے گا, چھوڑو. ارے میرے پیارے بھائی, اللہ کے واسطے یہ نچلی سطح کی سوچ اپنے ذہنوں سے نکالیے. بڑی سوچ رکھیے, بڑا دل رکھیے, بڑی بات کریے, بڑی پروگرامنگ کریے, بڑی مینٹیلٹی رکھیے. چلر حرکتہ مت کریے, لوکل مائنڈ یوز مت کریے. اللہ نے آپ کو بڑے درد والا دل والا, بڑی عقل والا, بڑی سوچ والا, بڑی فہم والا, بڑی فراست والا بنایا ہے. آپ بڑے بنیے. اسلام بھی اگر ایسی چھوٹی سوچ کا رہتا تو اسلام مکے سے نکلتا مدینے میں ختم ہو جاتا تھا. اسلام اتنا پھیلتا ہی نہیں تھا. اسلام چھوٹی سوچ کا مذہب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے. جب سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت کی باغ دوڑ آئی, جیسے آپ خلیفۃ المسلمین والمومنین بنے, سرکار عمر ابن خطاب کا پہلا دن آپ دور خلافت میں آئے, پہلے دن آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے, پہلا دن آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ مجھے دنیا کا نقشہ چاہیے. آپ کے سامنے لا کر چمڑوں پر اترا ہوا جو میپ تھا, وہ میپ لا کر آپ کے سامنے رکھا گیا. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپ نے ایک لکڑی عصا اپنے ہاتھ میں منگایا, عصا آپ کو دیا گیا. دے کر آپ نے نقشے پر ایسے یوں لکیر کھینچی, جہاں تک وہ لکڑی گئی آپ نے لکیر کھینچ کر صحابہ کو حکم دیا, میں مرنے سے پہلے یہ سارے خطے میں اسلام کا بلند ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, اسلام کا جھنڈا گڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. جبکہ وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے, ویسوں کو حضرت عمر حکم دے رہے ہیں میں یہ اسلام دیکھنا چاہتا ہوں. تو صحابہ اکرام نے غربت کو بہانہ نہیں بنایا, صحابہ اکرام نے تنگ دستی کو بہانہ نہیں بنایا, صحابہ اکرام نے اپنی معاشی کمزوریوں کو بہانہ نہیں بنایا. سارے صحابہ نے حضرت عمر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر کے کہا, خدا کی قسم عمر, ہم مرنے سے پہلے تمہارا خواب پورا کر کے دکھا دیں گے. یہ ہے مسلمان کی شان, یہ ہے مسلمان کی معیار, یہ ہے مسلمان کی سوچ, یہ ہے مسلمان کا وجدان, یہ ہے مسلمان کا ویژن اور مقصد. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم لوگ کمزور لوگ ہیں, بس کمزور. ہمارے بچے کو پوچھے کیا میاں کتنا کما رہا, الحمدللہ 8,000 روپے کما رہا ہوں. ہاں 8,000 کمانے پیداوار ہے ہولے, تو 8,000 کمانے کی پیداوار, تو کیا کر رہے بیٹے آپ؟ ماشاء جی وہاں ڈگری چلی الحمدللہ. اور کیا کریں گے آپ؟ نے دیکھتا ہوں مولانا کچھ بھی کر لیتا ہوں, جاب نہیں ملا تو والد صاحب کا آٹو تو ہے مولانا, چلا لیتا ہوں. کتنی گری ہوئی سوچ ہے مسلمان کی. ڈگری کر رہا ہے اور سوچتا ہے کہ میں آٹو, بابا کا آٹو ہے چلا لوں گا. اتنی لو مینٹیلٹی مسلمان کی, افسوس کی بات ہے. مسلمان اتنے چلر آدمی کا نام نہیں ہے دوستو, ہم نے مسلمان کا نام خراب کر دیا ہے. مسلمان بڑی سوچ کا نام ہے, مسلمان بڑے مقصد کا نام ہے, مسلمان بڑی فہم اور بڑی فراست اور اڑنے والی شاہین سے بھی زیادہ پرواز کرنے والی شے کا نام مسلمان ہے. میرے پیارے بھائیوں, آپ کو ایک واقعہ سناؤں تاکہ آپ کو معلوم ہو مسلمان کی سوچ اور مسلمان کی فکر اور مسلمان کا ایمان اور یقین کیسا ہوتا ہے, تاکہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو.
حالانکہ یہ میرا عنوان نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آج کل جو نوجوانوں سے ملے بات کرے تو اتنی چیپ بات کرتا، تھرڈ کلاس لوکل مائنڈ گفتگو کرتا، طبیعت تھک جاتی میرے، اس سے کئی کو بات کرے رہے بھائی، ایک دم نچلے جا کے بات کرتا میرے بھائی مسلمان ہمارا. سنیے نوجوانوں، بالخصوص ذرا غور سے سنو. سیرت الحلبیہ میں علامہ امام برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں. اس زمانے میں صحابہ اکرام کا زمانہ ان کو نصیب ہوا، اس زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، سیرت الحلبیہ. علامہ برہان الدین ابن حلبی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اکرام ملک روم کے بادشاہ اور فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ شریف سے سفر کر کے نکلے. مدینہ شریف سے سفر کر کے نکلے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سپہ سالار بنایا گیا تھا، اور آپ سے بڑے اکابر صحابہ اکرام بھی اس وقت موجود تھے، اور ان کے ماتحت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان جنگ میں تشریف لائے تھے. تو جلیل القدر اکابر صحابہ اکرام کا ایک مشورہ ہوا. پہلے قاصدوں کو بھیجا گیا کہ دیکھیں کہ روم کے بادشاہ کے پاس کتنی فوج ہے جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے. تو قاصد آ کر بیان کرنے لگا 10 لاکھ کی فوج لے کر وہ تیار کھڑا ہوا ہے. ذرا زور سے بولے. 10 لاکھ فوج ادھر ہے ملک روم کے بادشاہ کے پاس جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، 10 لاکھ کی فوج لے کر. اور ادھر مسلمانوں کے پاس سے جو صحابہ اکرام اور تابعیوں کا جو قافلہ آیا تھا جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، وہ کتنا تھا؟ صرف 60,000 فوج کا قافلہ تھا. کتنے؟ ادھر 10 لاکھ کھڑے ہوئے ہیں اور ادھر 60,000 ہیں مسلمانوں میں. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہے، حضرت خالد بن ولید بھی ہیں، اور خالد بن ولید سے بڑے اکابر صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ماتحت خالد بن ولید ہیں. اب صحابہ اکرام کا مشورہ ہو رہا کہ بھئی ادھر 10 لاکھ کی فوج ہے، ہمارے پاس 60,000 لوگ ہیں، ہم کیسا مقابلہ کریں گے؟ تو جواب ملا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خالد بن ولید کو 30,000 صحابہ کے ساتھ، 30,000 اسلامی لشکر اور فوج کے ساتھ میدان میں اتارا جائے. 30,000 فوج کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 لاکھ تو ہیں، لیکن مقابلے کے لیے ان کے پاس سے 60,000 فوج ہمارے سے مقابلے کے لیے آ رہی ہے. کتنے ہزار کی؟ 60,000 کی. تو ہم 30,000 کو میدان میں اتارتے تاکہ ایک آدمی 2 کا مقابلہ کر لے. بات مناسب ہے، ایک آدمی 2 کا مقابلہ کر لے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جھٹ سے کہا، خبردار، آپ اپنا مشورہ واپس لیجئے، میں اس کو قبول نہیں کرتا. بولے کیوں؟ کیا آپ 60,000 کے بدلے میں 60,000 چاہتے ہو؟ تو خالد بن ولید نے کہا نہیں، میں 60,000 کے بدلے میں 60,000 نہیں چاہتا، 60,000 کے بدلے میں 30,000 بھی نہیں چاہتا. آپ اگر میرا مشورہ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، مجھے صرف 30 آدمی دیجئے، میں پورے 60,000 کو مار کے آتا ہوں. بولے مجھے صرف 30 آدمی دیجئے. اللہ اکبر. 30,000 نہیں چاہیے مجھے صرف 30 چاہیے، میں پورے 60,000 کو مار گیا. صحابہ اکرام جیسے سنے سے زمین سے اچھل کے پھر بیٹھے. بولے خالد کیا باتیں کر رہے ہو؟ 60,000 کا لشکر مقابلے کے لیے آ رہا ہے، 10 لاکھ کی فوج کھڑی ہوئی ہے، اور تم ان کو مارنے 30 آدمی کی بات کر رہے ہو؟ بولے جی ہاں، میں یہ 30 بھی صرف اور صرف آپ لوگوں کو مد نظر رکھ کر بول رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم اگر آپ میرا اپنا مشورہ پوچھ لیں
تو میں اکیلا کافی ہوں وہ 60,000 کو مار کے آتا ہوں. میں اکیلا کافی ہوں وہ 60,000 سے میں مقابلہ کر لوں گا. اللہ اکبر. یہ ہے مومن کی شان, یہ ہے ایمان مسلم, یہ ہے ایمان مومن. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ ہے اسلام. حضرت خالد بن ولید نے کہا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا, کیا بات کر رہے ہو خالد, تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تنہا مار کے آؤ گے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے تمام صحابہ سے ایک سوال کیا, آپ مجھے بتائیں میں کیا اپنی ذات کے لیے لڑ رہا ہوں؟ سب نے کہا نہیں, تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہے ہو, اسلام کے لیے لڑ رہے ہو, اسلام کے لیے تم جو ہے میدان جنگ میں اتر رہے ہو. تو کہا سنو, جب میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے میدان جنگ میں اتروں گا, جب میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے میدان جنگ کی طرف جاؤں گا, تو بتاؤ کیا میں جب جاؤں گا تو کیا اللہ میری مدد نہیں کرے گا؟ کیا رسول اللہ میری مدد پر نہیں ہوں گے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول جب میری مدد کرتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مدد بڑی ہے یا ظالم کی تلوار کا دم بڑا ہے؟ یہ ایمان تھا حضرت خالد بن ولید کا. مگر سب نے آپ کی بات کا, آپ کے مشورے کو رد کیا, کسی نے بھی قبول نہیں کیا. بالآخر بات چلتی گئی. یہ طے ہوا کہ خالد بن ولید تم 60 آدمیوں کو لے کر اترو گے اور ایک آدمی 1,000 کا مقابلہ کرے گا. ایک آدمی 1,000 کا مقابلہ کرے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 کو لے کر میدان جنگ میں گئے. مگر جانے کے بعد کیا کرے معلوم؟ بولے 30 کو بولے الگ ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ. بولے 30 کو الگ کر دیے, کر کے بولے اس میں سے اگر کوئی شہید ہوا تو تم آنا, لڑیں گے تو ہم 30 ہی. تو اب صحابہ کا ایمان دیکھیے, ایک صحابی کو حضرت خالد بن ولید وہ 30 میں شامل کر کے بولے بیٹھ جاؤ. وہ صحابی کو جلال آیا, تلوار کھینچے خالد بن ولید کی گردن پہ رکھ دیے, رکھ کر کہنے لگے میں بیٹھنے والے 30 میں نہیں رہنا چاہتا, مقابلہ کرنے والے 30 میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حرارت ایمان صحابہ کا, یہ حرارت ایمان. اتنی بلند و بالا یقین اور اتنی بلند و بالا ایمانی حرارت کے ساتھ صحابہ میدان جنگ میں اترتے تھے. آج کہاں ہے ہمارے ساتھ حرارت؟ کہاں؟ ہم اتنی لوکل سوچ رکھتے ہیں, اتنی لوکل سوچ رکھتے ہیں, سوچ دیکھے تو شرم آتی. اتنے کئی چھے کیا رے بھائی, ہمارے بچوں کو 10 کا ایگزام لکھا ہے تو پٹھے کیسا چلیں گے ایگزام ہے, الحمدللہ 40% بھی آگئے تو بس پاس تو ہو جاتا ہوں. میں بول رہا اتنا لوکل یارو, اتنا تھرڈ کلاس سوچتے, اتنی گری ہوئی سوچ رکھتے مسلمان. خالی پاس ہوگا تو بس سے بھئی اپن قصہ ہی ختم, بات کی بات ہے دیکھ لیں گے. بولے کیا ہے میرے بھائی, کب اٹھیں گا مسلمان, کب جاگے گا مسلمان؟ ارے میرے بھائی خدا کی قسم تم کو کسی سے مقابلے کی ضرورت نہیں ہے, تم خالی اپنے آپ کو تیار کر لو, اللہ اور اس کے رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہے, اللہ اور اس کے رسول کی مدد تمہارے ساتھ ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اب دوسری بات سنیے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترے تو اب صحابہ اکرام بولے ہم پہلے آتے, کوئی 30 جو ہے بیٹھنے کو تیاری نہیں ہے. تو صحابہ اکرام کے پاس کیا کرے, ایک گھڑا تھا سرائی, توڑے اس کو, پھوڑ دیے, پورے ٹھکریاں بنائے, 60 ٹھکریاں بنا کے نامہ لکھے اس کے اوپر, خورا اندازی نامہ لکھ کے کیا کرے, بولے جو 30 نام پہلے اٹھ گئے وہ مقابلے کے لیے جائیں گا, جن 30 کے نام بعد میں اٹھیں گے وہ بیٹھا رہیں گا. تو 30 نام نکالے, جن کے 30 نام آئے وہ مقابلے کو گئے. ہوا کیا, فجر کی نماز کے بعد مقابلہ شروع ہوا, مغرب تک مقابلہ چلتا رہا, دن بھر فائٹ ہوتی رہی. ہوا کیا, 60,000 کا لشکر آیا غیر کی طرف سے. حضرت خالد بن ولید اتنے بہترین پروگرامر تھے میدان جنگ میں, آپ نے ایسا پروگرام کھینچا تھا, مغرب تک صحابہ کی صف میں صرف 5 شہید ہوئے. کتنے؟ صرف 5 شہید ہوئے مغرب تک, صبح فجر سے لے کے مغرب تک صرف 5 شہید ہوئے. اور کفار کے لشکر سے, غیروں کے لشکر سے 15,000 کو شہید, 15,000 کو نارے جہنم رسید کر دیا گیا. کتنے؟ ادھر صرف 5 شہید ہوئے, ادھر 15,000 کو نارے جہنم رسید کر دیا گیا. 15,000. اس کے بعد 10,000 کو قیدی بنا لیا گیا. کتنے؟ 10,000 کو قیدی بنا لیا گیا. اس کے بعد اب جو 35 بچ گئے تھے, حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا اب ان کو کوئی نہیں مارے گا,
ان کو کوئی قیدی نہیں بنائے گا. بولے اب ان پر سب مل کے ٹوٹ پڑو. جیسے یہ 25 مل کے 35,000 پہ ٹوٹ پڑے تو وہ 35,000 ڈر کے بھاگنے لگے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کوئی تیر نہیں چلائے گا, کوئی ان پہ وار نہیں کرے گا, بس ان کو خالی بھاگنے دو, بھاگنے دو, بھاگنے دو. بھگا 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 بھگائے. لوگاں پوچھے صاحب آئے خالد یہ کیا نئی ترکیب ہے, خالی کہیں کو بھگا رہے؟ تو بولے انہیں جو بھاگیں گا, اس کے چہرے پہ جو خوف رہیں گا, اس کے اندر جو دہشت مچی رہیں گی, وہ ٹھہرے ہوئے 10 لاکھ جب اس کو دیکھیں گے اس کے اوپر بھی خوف طاری ہو جائیں گا. یہ ترکیب تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ 10 لاکھ پہ ہیبت طاری کرنا مقصد تھا. میرے بھائی یہ ہے اسلام. کہاں تھے ہم لوگ, کہاں آ گئے میرے بھائی؟ گھر میں جھگڑا ہو رہا سحری میں, گھر میں جھگڑا ہو رہا سحری میں, کئی کو بیگن کا سالن بنائے بیگم تم. ہیلو, انہیں بولی بیگن بھی کھانے کی چیز ہے نا میرے شوہر. کوفتے کئی گنے بنائے تم, اتنے میں رہ گا بھائی مسلمان. کوفتے, شامی, بریانی, شکم پور میں پھنس گیا جا کے اندر خیمے کے جیسا. اتنی لوکل مینٹالٹی, اتنی لوکل مینٹالٹی, اللہ اکبر کبیرہ. کہاں تھے ہم لوگ اور کہاں آ گئے میرے بھائی؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائی, افسوس کی بات ہے. بزدل بنے زندگی گزار رہے ہم, بہت ہی کمزور 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 درجوں میں جا کے زندگی گزار رہے. نوجوانوں اللہ کے واسطے بڑا سوچنا شروع کرو, بڑا کرنا شروع کرو. تمہارے رب نے تم کو بڑی عظمتوں والا بنایا ہے. تم چھوٹے آدمی نہیں ہو, تم بہت بڑے آدمی ہو, تم اشرف المخلوقات میں سے ہو. اللہ نے جنت کے لیے تم کو نہیں پیدا کیا. خدا کی قسم سن لو, اللہ نے تمہارے لیے جنت کو پیدا کیا ہے. جنت کے لیے تم نہیں بنے ہو, تمہارے لیے جنت بنی ہے. دنیا کے لیے تم نہیں بنے ہو, تمہارے لیے دنیا بنی ہے. اللہ نے ہمارے لیے چاند بنایا ہے, اللہ نے ہمارے لیے سورج بنایا ہے, اللہ نے ہمارے لیے یہ جانور بنایا ہے, اللہ نے ہمارے لیے زمین کا بچھونا سجایا ہے, اللہ نے ہمارے لیے یہ آسمان کا شامیانہ لگایا ہے. یہ ساری کائنات کسی اور کے لیے نہیں, اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہے. ہم اس بزم کے دولے ہیں, دولے. ہم یہ شان کے مالک ہیں میرے بھائی. افسوس کی بات ہے کہ آج ہم پوری صفحہ ہستی سے گر گئے. قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. یہاں سے گیا تھا میں اتنی دور, قرآن پڑھنا نہیں آ رہا میرے بھائی, قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. افسوس کی بات ہے, جبکہ قرآن ہمارا ایمان ہے, قرآن ہماری جان ہے, قرآن ہماری پہچان ہے, قرآن ہماری تلاوت ہے, قرآن ہمارے قلوب کا سرور ہے, قرآن ہماری قبر کی روشنی ہے, قرآن ہماری شفاعت ہے, قرآن ہمیں دوزخ سے بچانے والی کتاب کا نام ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر اگر کسی گناہگار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا, قاری قرآن کو, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو, اس کے گناہوں کے سبب, گناہوں کی وجہ سے جب اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گناہگار اور دوزخ کے بیچ میں قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا, قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا. اور ایک روایت میں تو آیا, بزرگوں نے کہا کہ اتنی زور سے گناہگار کو قرآن ڈھک لے گا کہ گناہگار دوزخ سے 500 میل کی دور کی جا کر گرے گا, 500 میل کی دوری پر جا کر گرے گا. اتنی زور سے قرآن اس کو ڈھکیل دے گا, دوزخ میں جانے نہیں دے گا. پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں قرآن ہوں. بولے اس دو گناہگار کو دوزخ میں جانے سے کیوں روک رہا ہے؟ کہا اے اللہ بے شک یہ گناہگار تھا, یہ خطاکار تھا, یہ سیاکار تھا, یہ گناہ کرتا تھا. اے اللہ لیکن جب رمضان آتا یا روز صبح ہوتی تو پروردگار یہ مجھے کھول کے پڑھ لیا کرتا تھا, مجھے پڑھا کرتا تھا, مجھ سے محبت کرتا تھا, میری تلاوت کرتا تھا, تیرے احکام جو مجھ میں تھے ان احکام پہ عمل کر لیا کرتا تھا. ایسا قرآن گواہی دے گا, قرآن سفارش کرے گا, قرآن شفاعت کرائے گا, قرآن گناہگار کو جنت میں لے کر جائے گا. مگر افسوس کی بات ہے دوستو آج ہمارا تعلق قرآن سے بڑا کمزور ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنی حرارتوں کو مضبوط کرو, اچھا سوچو.
اچھی علم کی طرف توجہ کرو اور قرآن پڑھنا سیکھو، اپنی نسلوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ۔ اور ایک بات بتا دوں، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے، کہاں پر؟ جب حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھتا ہے، حافظ قرآن کے قدم رکھتے ہی قبرستان کے تمام عذابی قبروں پر سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ صرف حافظ قرآن کی آمد کی برکت ہے، یہ سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے عذاب اس وقت تک واپس قبروں پر نہیں آتا جب تک حافظ قرآن قبرستان میں کھڑا رہتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے حافظ قرآن واپس آ گیا، عذاب واپس آ گیا، لیکن عالم دین کی یہ شان ہے، عالم دین جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے تمام عذابی قبروں پر سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ عالم دین کی آمد کی برکت سے تمام عذابی قبروں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تمام عذابی مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ اس وقت تک عذاب واپس نہیں آتا۔ کب تک؟ وہاں تو حافظ قرآن نکل گیا تو عذاب آ گیا تھا، یا عالم دین واپس نکل گیا مگر عذاب نہیں آتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ایک دن ہو گیا عذاب واپس نہیں آئے گا، 2 دن ہو گئے عذاب واپس نہیں آتا، 4 دن ہو گئے عذاب نہیں آتا۔ حضور فرماتے عالم دین قدم رکھ لے تو اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، تو 40 دن تک دوبارہ عذاب نہیں بھیجا جاتا ہے۔ عالم دین کے قدم سے 40 دن تک قبرستان کے عذابیوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایسی شان ہے علم دین حاصل کرنے والوں کی۔ بتائیں یہ شان کس کو نصیب ہے؟ اس دنیا میں یہ شان نہ کسی رئیس کو نصیب ہے، نہ کسی مالدار کو نصیب ہے، نہ کسی غازی کو نصیب ہے، نہ یہ شان کسی اور کو نصیب ہے۔ یہ شان تو خدا کی قسم صرف اور صرف حافظ قرآن اور عالم قرآن کو نصیب ہے۔ یہ قرآن کا تعلق ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو عالم دین حافظ قرآن بناؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اپنے بھائیوں کو بناؤ، اپنے بچوں کو بناؤ، اپنے گھر میں رہنے والے خاندان کے بچوں کو بناؤ، تاکہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے جو ہے جنت پکی ہو جائے۔ اب پیارے بزرگ اور دوستو، میں آپ سے عرض کروں گا، آج کل کی نوجوان نسل جو تباہی کی طرف، بربادی کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے، دن بھر دن بدعقیدگیاں، دن بھر دن بے دینی کا ماحول پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر روز ایک نیا فتنہ، ہر روز ایک نیا انتشار، ہر روز ایک نئی ٹینشن امت مسلمہ کے سامنے مسلمانوں کی طرف سے لائی ہوئی ہے۔ آپسی جھگڑے، آپسی انتشار، آپسی اختلاف، آج کل کی نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل پوری گمراہ اور بدعقیدہ بے دین ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے لیے منظم طور پر مسلمانوں کو برباد کرنے کی سازش چل رہی ہے۔ مسلمان کو توڑا جائے، مسلمان کو آپس میں انتشار میں مبتلا کر دیا جائے، مسلمان کو آپس میں جھگڑوں میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ امت برباد ہو جائے، مسلمان انتشار اور اختلاف کا شکار ہو کر رہ جائے۔ اسی منظم سازش کا ایک حصہ بنا آج کی امت مسلمہ کے اندر کے چند نوجوان، آپ یقین مانیے جن کو الف کی دم نہیں معلوم ہے، جن کو حدیث کا حرف نہیں معلوم ہے، جن کو قرآن کی حقانیت نہیں معلوم ہے، لیکن ایسے بدبخت لوگ آج اپنے آپ کو عالم بنا کر، مولوی بنا کر، ملا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ فلاں صفحے پر یہ ہے، فلاں آیت نمبر میں یہ ہے، فلاں حدیث نمبر میں یہ، فلاں جگہ یہ، فلاں جگہ یہ، لوگوں کو حوالہ بنانے کی مشنری فٹ کر کے رکھے ہوئے، بالکل عام لوگوں کو، بیچارے بھولے بھالے مسلمان جو بیچارے حقیقت میں نہ دین سے واقف ہیں، نہ اللہ سے واقف ہیں، نہ رسول سے واقف ہیں، جن کو نہ اللہ معلوم ہے، نہ رسول معلوم ہے، جن کو نہ قرآن معلوم ہے، نہ حدیث معلوم ہے، ایسے بھولے بھالے مسلمانوں کو پکڑ کر، نوجوانوں کو پکڑ کر ان کے ذہنوں کو اتنا جو ہے برباد کیا جا رہا ہے، اتنا برباد، ان کے اندر اتنی شدت اور شرارت پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ ان مسائل کو، ان
دیوانے مولویوں سے سننے کے بعد اپنے باپ کو بھی سمجھنے انہیں تیار نہیں ہے، اپنے باپ کو انہیں سمجھنے تیار نہیں ہے، اپنے باپ داداؤں کو انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اتنا شریر اس کو بنایا جا رہا ہے، اتنی شدت اس کے اندر جھونکی جا رہی ہے. اب لے لیجئے ایک مسئلہ تراویح کے تعلق سے. 1400 سال سے اس زمین پر اربوں کھربوں کروڑوں مسلمانوں نے تراویح پڑھی ہے، تو تراویح کے 20 رکعت پڑھی ہے. کتنے رکعت پڑھی ہے؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں. 20 رکعت پڑھی ہے. 8 رکعت تراویح کسی نے پڑھی، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ امام بخاری نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے. آپ ثابت نہیں کر سکتے امام نسائی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، امام مسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا امام اعظم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی اللہ کے ولی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محقق نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی مفسر نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے، یا کسی محدث نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے. خدا کی قسم آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. آپ چیلنج کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ ثابت نہیں کر سکتے. مگر ایک شرارت ہے، ایک ضد ہے. ایک حدیث کو لے لیے توڑ کے متوڑ کے اوپر نیچے اس کے دیوان ترجمے نکالتے ہیں، دیوانی اس کی جو ٹیکنک بناتے ہیں، اس کی تعویلات نکالتے ہیں، ہولے بھولے شولے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. دیکھو بھائی بخاری میں حدیث ہے، دیکھو بھائی بخاری میں حدیث، بخاری میں حدیث ہے. انہیں حولا بخاری بولے تو انہیں سمجھا اوپر سے اتری سو کتاب ہے، سمجھ رہا. اب سمجھ کے انہوں نے بولا انہوں بول دیا بخاری میں بھائی قبول، خلاص. نہ وہ حدیث کا مطلب معلوم ہے، نہ مفہوم معلوم ہے، نہ وہ حدیث کی حقیقت معلوم ہے. حضرت عائشہ نے وہ بیان کیا تو کیوں کیا، وہ کیا بولنا چاہتی ہے، کون سی نماز کی طرف ان کا اشارہ ہے، معلوم ہی نہیں ہے. کہ اگر وہ حدیث پاک کو آپ غور کر کے دیکھیں سنجیدگی کے ساتھ، میں پوری جماعت اہل حدیث کو چیلنج کرتا ہوں، وہ جو حضرت عائشہ والی حدیث ہے جس کو لے کر 8 رکعت نماز تراویح کی ہلڑ مچائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر پوری جماعت مجھے لا کر دے دے کہ اس میں حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہو. بتا دے مجھے کیا اس کے اندر حضرت عائشہ نے لفظ تراویح کا استعمال کیا ہے. اس کے اندر تراویح لفظ کا استعمال ہی اس حدیث میں نہیں ہوا. انہیں توڑ کے متوڑ کے اس کو تراویح کے اوپر فٹ کر رہا. وہ تراویح کے اوپر وہ حدیث ہے ہی نہیں. وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے تعلق سے. کس کے تعلق سے ہے؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں. تہجد والی کیفیت کو حضرت عائشہ نے بیان کیا. اب انہیں پکڑ لیا، اس کو لے کے تراویح پہ فٹ کرتا، جبکہ وہ حدیث کے اندر لفظ تراویح حضرت عائشہ نے استعمال ہی نہیں کیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی حدیثیں یہ لوگ لے کر آتے ہیں 8 رکعت والی، جتنی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھیں. فار ایگزامپل اگر یہ آپ کے سامنے 25 حدیث لاتے ہیں، لا تو نہیں سکتا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر یہ 25 حدیث بھی اگر آپ کے سامنے لا لے، 8 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح 8 رکعت جہاں کہیں بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیں، وہاں پر تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں آیا ہے. وہاں پر تراویح کا لفظ حدیث میں، وہاں پر قیام اللیل ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں. اب حق اور ایمان سے بتائیں، جب حدیث کے اندر قیام اللیل کی 8 رکعت، تراویح وتر کی 3 رکعت یعنی کہ 11 رکعت کا جہاں ذکر ہو، آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے تو اب نیت کیا کریں گے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی. کیا نیت کریں گے؟ تراویح کی. لیکن جہاں 8 رکعت والی حدیث پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اس میں تو لفظ تراویح نہیں ہے، اس میں تو قیام اللیل ہے. تو قیام اللیل کی حدیث لے کے تراویح کی نیت کیسا کرتا بھائی؟ کر سکتا؟ ذرا زور سے بولے. اب اگر واقعی تو ایماندار ہے تو اب یہ نیت کرنا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز قیام اللیل کی، اور کل سے پوسٹر یہ نہیں چھاپنا فلاں مسجد میں 8 رکعت تراویح ہوگی. یہ لکھ حدیث کے مطابق 8 رکعت قیام اللیل ہوگی. کیا ہوگی؟
تراوی اگر بولتے ہیں تو خدا کی قسم 8 رکعت بول ہی نہیں سکتے. 8 رکعت بولنا ہے تو قیام اللیل بولنا پڑے گا. کیا بولنا پڑے گا؟ قیام اللیل بولنا پڑے گا. کتنی شرارت ہے, کتنی جہالت ہے. لکھتا ہے پوسٹر پہ 8 رکعت نماز تراوی, اور رکعت باندھ رہا ہے, نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت نماز تراوی کی, اور پھر حدیث لے کے آ رہا ہے دلیل میں قیام اللیل کی. کتنی شرارت ہو رہی ہے آپ بتائیں. اب یہ بھولا بھالا مسلمان بیچارہ, ویلڈنگ کرنے والا, آٹو کرنے والا, آٹو چلانے والا, ٹھیلا بھنڈی ڈھکلنے والا, آئس کریم بیچنے والا, وہ بیچارے کو یہ سب جھگڑے کیا معلوم ہے آپ بتائیں. وہ بیچارہ تو زندگی میں کبھی بخاری کھول کے نہیں دیکھا, پوری زندگی میں کبھی نے حدیث امام نسائی کی کوئی حدیث اگر اس کو سنا کے پوچھے امام نسائی کون ہے, 3 وقت غسل تو کر لیں گا مگر امام نسائی کا نام نہیں بول سکیں گا انہیں. ویسے کو پکڑ کر امام نسائی نے کہا, امام بخاری نے کہا, امام مسلم نے کہا. او کون سی چڑیا آ گئی میرے گھر میں سمجھ رہا انہیں, اس کو دم بھی نہیں معلوم ہے امام بخاری اور بخاری شریف کی. افسوس کی بات ہے دوستو, آج امت مسلمہ کو اس طریقے سے بہکا بہکا کر بالخصوص بھولے بھالے نوجوانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. نوجوانوں, تم سے تمہارا بھائی گزارش کرتا ہے, اللہ کے واسطے یہ ظالموں کے شر میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو, رسول اللہ سے اپنا تعلق مت توڑو. اب میں آپ کو اور ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, دیکھیے گا. آپ روزانہ دن میں جو فرض اور وتر ادا کرتے ہیں, روزانہ دن میں فجر کی کتنی فرض رکعت ہے؟ ذرا زور سے بولیں. ویری گڈ, 2 رکعت ہیں فجر کی فرض, 2 ہو گئے. اور ظہر کی کتنی ہے؟ 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6. اور عصر کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 4. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. پھر مغرب کی فرض رکعت کتنی ہے؟ 3. 10 اور 3 13. اور عشاء کی فرض کتنی ہے؟ 4. 13 اور 4 17. 17 اور وتر کتنی ہے؟ 3. 17 اور 3, یہ فرض و واجب ملا کر ہوئے 20 رکعت. اسی لیے اللہ نے چاہا جب میرے فرض 20 ہیں تو میرے مصطفیٰ کی سنت بھی 20 رکعت ہو جائے. اللہ رب العزت نے فرض کی تکمیل کے لیے سنت ضروری ہے تو سنت کو بھی 20 رکعت کر دیا. فرض اور واجب ملا کر بھی 20 ہو گئے تو سنت بھی 20 ہو گئی. اب دوسری بات, آپ بڑے چیلنج کے ساتھ میری طرف سے آپ تمام جماعت والوں کو پکڑ کے پوچھ لیجئے, آپ بڑے دعوے کے ساتھ, ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو جھجک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے, چیلنج کے ساتھ پوچھے پٹھوں سے. میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک اور پوائنٹ. یہ جو تراویح جو لفظ ہے, تراویح جو لفظ ہے نا, یہ لفظ جمع کا ہے. کئے کا ہے؟ جس کو انگلش میں پلورل کہتے ہیں, پلورل, جمع. جب کوئی لفظ جمع ہوتا ہے تو انگلش میں اس کا ایک سنگولر بنتا ہے, لیکن عربی میں اس کا ایک واحد بھی بنتا ہے, تثنیہ بھی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ واحد بھی بنتا ہے عربی میں, تثنیہ بھی بنتا ہے. اور میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کچھ سمجھ میں آئے نہ آئے, میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پٹھے کو تو پورا سمجھ میں آتا ہے. تو اب دیکھیے آپ, یہ عربی کی شان ہے, عربی میں واحد بھی ہوتا ہے, تثنیہ بھی ہوتا ہے, جمع بھی ہوتا ہے. اور عربی کی جو جمع ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے؟ ذرا زور سے بولو. اب اگر یہ ہوئی مسجد, ایک ہے تو کیا بولیں گے؟ مسجد, یہ واحد ہے. کیا ہے یہ؟ اور اگر 2 ہو جائے تو مسجدان, 2 مسجدیں. کتنی مسجدیں؟ اب یہ جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا کیونکہ 2 ہے. جمع کب بولی جائے گی؟ 3 پر. اب اگر 3 مسجدوں کو شمار کر لیں تو بولیں گے مساجد. 3 پر بولا جاتا ہے, 2 پر مساجد نہیں بولا جاتا. جمع کا لفظ 2 کے لیے استعمال نہیں ہوتا, جمع کا لفظ 3 کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے یہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے, اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. کیا بنتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں, اور ذرا زور سے بولیں.
ترویحہ کا مطلب ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر لینا، سکون سے بیٹھ جانا. اس لیے ہماری مسجدوں میں دیکھو 4 رکعت ہوتے کہ مؤذن صاحب پانی لے کے پیتے نہیں، 4 رکعت ہوتے کہ ذرا امام صاحب بھی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیتے. 4 رکعت ہونے کے بعد ایک صاحب ذرا جا کے یوں ٹہل کے آتے، ایک صاحب ٹیکا لے کے بیٹھے آتے، ایک صاحب. مگر جو اللہ کے پیارے پیارے بندے ہیں اللہ کیا کرتے ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. کس کے نام آئے؟ کس کی تعریف ہے؟ یہ کس کی بڑائی ہے؟ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے. خالی بیٹھ کے ادھر کے ادھر کے باتاں، کہیں کو ادھر ادھر کی مینٹالٹی، کہیں کو بابا بیٹھے نا اللہ کا ذکر کرو. سبحان ذی الملک والملکوت کون ہے؟ اللہ ہے. سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء. کس کی تعریف ہے؟ تمام کائنات کے پیدا کرنے والے رب کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ ہے 4 رکعت پڑھنے کے بعد یہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ جو ریسٹ لے رہے ہیں، اس ریسٹ کا نام ترویحہ ہے. اس آرام والی بیٹھک کا نام ترویحہ ہے. تراویح نماز کا نام نہیں ہے، بیٹھک کا نام ہے. ذرا زور سے بولے. جلسہ، جلسہ بولتے نہیں، جلسہ کیا ہو رہا مسجد میں اب؟ جلسہ. جلسہ مسجد کا نام نہیں ہے، جلسہ نماز کا نام نہیں ہے، جلسہ بیان کا نام نہیں ہے، جلسہ قرآن حدیث کا نام نہیں ہے، جلسہ بیٹھنے کا نام ہے. سب مل کے ایک جگہ بیٹھنے کو بولتے جلسہ. سب مل کے 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر بیٹھنے کو بولتے ہیں ترویحہ. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ویری گڈ. جب اتنا سمجھ گئے تو تھوڑا اور آگے چلتا ہوں. 4 رکعت کے بعد ایک بیٹھک ہوئی، ہو گئی، ترویحہ بن گیا. اب 8 رکعت پڑھ لیے، دوسری بیٹھک بیٹھے تو ہو گیا ترویحان. تسنیہ. 8 رکعت کے بعد جو بیٹھک ہوئی تو اس کو بولتے ہیں ترویحان. اب آپ ایمانداری سے بولو، حق اور ایمان سے بولو، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو. اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا، 2 بیٹھک بیٹھتا اور تراویح بولتا تو اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بڑا مینٹلی ریٹائرڈ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. ترویحہ ایک بیٹھک، ترویحان دوسری بیٹھک 8 رکعت کے بعد. اب تراویح کا لفظ کہاں سے شروع ہوتا؟ 12 رکعت پڑھنے کے بعد جو آپ تیسری بیٹھک بیٹھے، اب بنی تراویح. اب بنی تراویح. کم سے کم تراویح بول کے نیت کرنے کے واسطے 12 رکعت ہونا. 12 رکعت بغیر پڑھے کہ انہیں 8 رکعت پڑھنے والا تراویح بول رہا. خدا کی قسم علمی دنیا میں اس سے بڑا جاہل اور اس سے بڑا کمزور علم والا کوئی بھی نہیں ہے. لفظی سوٹ نہیں ہوتا بھائی. دیوان خانے میں جماعت بنا لیے تو دیوان خانے کو مسجد بولتے کیا؟ ذرا بولو نا جی. ارے کہاں گیا تھا؟ میں بولے تو مسجد میں بیٹھا تھا. ارے تیرا دیوان خانہ ہے، مسجد کب سے بنا؟ نہیں، یہاں جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہوں میں. ارے دیوانے، جماعت بنانے کی وجہ سے مسجد، دیوان خانہ مسجد. جماعت بنانے کی وجہ سے دیوان خانہ مسجد نہیں ہوتا. 8 رکعت پڑھنے کی وجہ سے کوئی تراویح نہیں ہوتی. جس طرح دیوان خانے کو مسجد بولنے والے کو پاگل بولا جائے گا، 8 رکعت پڑھ کے تراویح بولنے والے کو بھی مینٹلی ریٹائرڈ بولا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ نوجوانوں، میرا مقصد تمہارے عقیدوں کو چھیڑنا، تکلیف دینا نہیں ہے. میں اس لیے اتنی جو ہے رف روٹ اختیار کرتا ہوں تاکہ بات کلیجے تک پہنچے. کیونکہ بعض باتیں چبے تو جلدی اندر لگتے، مٹھے بیٹھے باتیں ایسا اوپر سے یوں سہلا کے نکل جاتے. چوبی تو اندر بیٹھتی. کہاں تک ڈال دیا رے بھائی؟ پورا اندر تک ڈال دیا پورا.
کیونکہ 150 روپے 150 روپے 150 روپے لے کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ 150 کے اندر گھسنا ہے میرے کو نہیں. ہماری مسجد کو آؤ 150 روپے دیتے، اب وہ 150 کے اندر میرے کو گھسنا ہے، تو اس لیے آپ کو وہاں تک یہ روٹ اختیار کرا اندر تک جانے کے واسطے. میرے بھائی تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 12 رکعت پڑھنا پڑتا، 3 بیٹھک بیٹھنا. تراویح بولنے کے لیے 4تھی بیٹھک بیٹھنا. الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج سے کل سے نہیں 1400 سال سے تراویح پڑھ رہی ہے. اسی لیے ہمارے پاس 5 بیٹھک ہوتے ہیں. کتنے؟ اب سن لو کان کھول کر کے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، کان کھول کر سن لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. کتنے رکعت؟ نہ صرف پڑھتے تھے، حضرت عمر نے اپنے دور میں سارے حافظ قرآن کو جمع کیا اور کر کے کہا تم فلاں علاقے کو جاؤ، فلاں علاقے کو جاؤ، تم فلاں جاؤ، تم فلاں مسجد جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ، فلاں علاقہ جاؤ. جا کر جب وہاں پہنچو گے تو لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھانا. کتنے رکعت؟ حضرت علی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے اور حافظ قرآن کو پڑھانے کا حکم دیتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. حضرت سیدنا امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. امام شافعی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. امام نسائی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے. حد تو یہ ہے خود علامہ ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث اپنا امام مانتی ہے، وہ علامہ ابن تیمیہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. اب اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے؟ 1400 سال سے مسجد نبوی شریف میں اور کعبۃ اللہ شریف میں، 1400 سال سے مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے. 1400 سال سے. افسوس کی بات ہے یہ جو لوگ ہیں نئے شوشے نکال کر نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہماری بھولی بھالی نوجوان نسل جذبات میں آ جاتی ہے. بخاری میں ہے، شروع ہو گئے. بخاری میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا بولنا چاہتی ہیں حضرت عائشہ، کیا سمجھانا چاہتی ہے حضرت عائشہ، ان کے قول کی تشریحات ضروری ہے. سمجھیں، عقل کے پردے کھول کے سمجھیں، اپنے دل کو جو ایک کدور بنا کر مت سمجھیں. اب ایک حکمت بتاتا ہوں، سن لیجئے. آپ بتائیں قرآن شریف کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، 540 ہے. کتنے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں. 540 رکوع ہے قرآن کے اندر. اور یہ جو قرآن پہلی چاند رات سے، پہلی تراویح سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پڑھا جاتا ہے. 95% مساجد میں دنیا کی شب معراج میں قرآن ختم ہوتا ہے. کب؟ معافی چاہتا ہوں، شب قدر میں قرآن ختم ہوتا ہے. کب ختم ہوتا ہے؟ شب قدر میں قرآن ختم ہوتا ہے. شب قدر میں. پیارے بزرگوں اور دوستوں غور کریے گا، پہلی رات رمضان المبارک شریف کی پہلی رات سے قرآن شروع ہوا، شب قدر میں ختم ہوا. یہ سسٹم آپ کا میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. شب قدر میں قرآن ختم. اسی واسطے رکوع کی ترکیب بنائی گئی قرآن میں. قرآن میں جو رکوع کی ترکیب بنائی گئی وہ 540 رکوع رکھے گئے. کتنے؟ ذرا زور سے بولیں. اب آپ غور کر کے دیکھیے 540 رکوع کو رمضان میں کیسا بانٹا جاتا ہے. ایک دن میں کتنے رکعت ہوئے؟ زور سے بولیں. ویری گڈ، کیلکولیشن صحیح رکھیے گا. ایک دن میں 20 رکعت، اور 10 دن میں، شاباش شاباش، کتنے؟ شاباش. 10 دن میں 200 رکعت. 20 دن میں کتنے رکعت ہوئے؟ 400 رکعت. شاباش، بہت اچھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، میتھمیٹکس آپ کا پکا ہے. 20 دن میں کتنے ہو گئے؟ 400 رکعت. اور اب بچے شب قدر کے لیے 7 دن. 7 دن میں کتنے رکعت ہوتے ہیں؟ 140.
400 اور 140 کتنے ہوئے؟ اور قرآن میں رکوع کتنے ہیں؟ رمضان شریف میں 27 راتوں میں 540 رکعت ہوتی ہے، اور 540 رکعت میں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن میں 540 رکوع بنائے گئے ہیں۔ عقل مند کتنا بھی لوز مائنڈ رہا تو بھی تج کافی ہے اس کو سمجھنے کے واسطے۔ اب اس سے زیادہ لوز ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، آپ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی بہترین ترکیب بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہلڑ مچاتا ہے 8 رکعت پڑھتا ہوں تو خدائچ تیری حفاظت کرنے والا ہے رے بھائی۔ اب آخری فارمولا سنا دیتا ہوں، یہ اپنی ٹیکنک ہے۔ پورے ٹیکنکس جب فیل ہو جاتے تو اپنی تو 100% پاس ہی ہے۔ اب سنو دوستو، یہ جتنے لوگ آئے ہیں نئی جماعتیں بنا کر، خدا کی قسم ان کا صرف ایک مقصد ہے، اہل سنت کو توڑنا۔ کیا کرنا؟ ذرا زور سے بولو۔ نہیں، اتنا ہلو بولے تو نہیں کرتا میں تقریر، کیونکہ پبلک اپنی آواز سے ڈرتی خالی۔ پبلک بولے تو آپ نہیں جی، وہ پبلک بازو والے میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ، بازو والوں کو اپن دلیل دینے کی ضرورت نہیں، خالی اپنی آواز سن لیا تو سمجھ جاتا پٹھا حق پہ ہے بلکہ۔ تو اس لیے اپنی آواز سے آواز ملنا، آپ لوگ تہلو مت بولو۔ آپ یہ پوری جماعت والوں کا صرف ایک مقصد ہے، اہل سنت کو توڑنا، دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے نہیں مولانا نماز کو بلا رہے نا بیچارے، نماز کو تو ہم لوگ کیا مندروں کو جا گھٹکے مار رہے ہیں، گھنٹے بجا رہے ہیں، ہم بھی تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، آپ لوگ تراویح پڑھ کے نہیں بیٹھے ہوئے، میں تراویح پڑھ کے نہیں آیا، سب نمازی پڑھ رہے ہیں۔ ارے اگر نمازی پڑھنا پڑھانا ہے تو پھر آپ اہل سنت والجماعت چھوڑے کئی کو، اندر رہ کے پڑھانا تھا، باہر نکلے کئی کو آپ۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ پھر ایک صاحب بولے نہیں مولانا ان لوگوں بیچارے صحیح حدیث، تو ہم لوگ کون سی گیتا کو لے کے پھر رہے ہیں؟ ارے ہولے تو خالی ایک کتاب لے کے پھر رہا بخاری، ہم تو 320 کتابیں لے کے پھر رہے۔ ساری سیاہ ستہ ہمارے پاس ہے، ساری حدیث ہمارے پاس ہے، امام بخاری سے لے کر سرکار محدث دکن تک جتنے محدثوں نے ہمیں کتابیں دی ہے، خدا کی قسم وہ کتابیں ہمارے سر کا تاج بنی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اگر حدیث ہی پڑھانا ہے تو یہاں رہنا تھا، گھر میں رہ کے بات کرنا تھا، باہر نکلا کئی کو۔ تو مطلب یہ ہے حدیث اور نماز مطلب نہیں ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اہل سنت کو توڑنا مقصد ہے، لیب النماز کا ہے۔ اہل سنت کو توڑنا مقصد ہے، لیب الحدیث کا ہے۔ آپ اس سے بڑی دلیل اور کیا دوں؟ انہی بدبخت ظالموں نے اپنی منحوس زبانوں سے یہ کہا کہ ہم گنبد خضرا شریف کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ اہل سنت کو توڑنے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اہل سنت کو توڑنے کے لیے جماعتیں بنائی ہے۔ پیارے دوستو اب سنو، آپ پوچھیں گے مولانا پھر کیسا توڑ رہا ہے اہل سنت کو؟ دیکھیے، آپ 1400 سال سے اس زمین پر جتنے نماز پڑھنے والوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھتے وقت سب نے کیا کیا؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا۔ کہاں پر؟ زور سے بولو۔ اگر کوئی شافعی ہے تو انہیں ناف اور سینے کے بیچ میں باندھا، سینہ اور ناف کے بیچ میں باندھا، پیٹ پہ۔ شافعی ہے تو اس سے اوپر کوئی آیا ہی نہیں۔ 1400 سال میں یہ سٹیپ کوئی اوپر چڑھا ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی آیا ہی نہیں۔ حنفی ہے تو نیچے ہے، شافعی ہے تو یہاں ہے، مالکی ہے تو پورے کچھ چھوڑ دیا انہیں، کوئی اوپر آیا ہی نہیں۔ مگر انہیں بولا میں توڑ دیتا ہوں اہل سنت کو۔ میں بولا کیا کرتا؟ توڑ دیتا ہوں۔ بولے تو کیا تو سر پہ رکھتا؟ بولے نہیں، میں سینے پہ ہاتھ بنتا ہوں بول رہا۔ کہاں پہ ہاتھ بنتا ہوں بول رہا؟ ذرا زور سے بولو۔ اور میرا چیلنج ہے، سینے پہ ہاتھ بنے سو کسی ایک صحابی کا نام بتا دے، بس ایک صحابی کا نام بتا، صحابی کا۔ کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو قول بخاری میں اگر اس کو لیں گے
تو اس قول پر ہزاروں اختلاف ہے، ہزاروں اختلاف. لیکن اگر اختلاف کو ختم کرنا ہے تو دلیل صحابہ کو بنائیں گے. کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پہ ہاتھ باندھتے تو کسی صحابی کے مجال ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے؟ سارے صحابہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھتے. تو اب صحابہ کا عمل دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عمل صحابہ کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کو یہ عمل آمنہ کے لال نے عطا فرمایا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کیا کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ باندھا؟ سینے پہ ہاتھ کسی صحابی نے باندھا؟ نہیں باندھا. سینے پہ ہاتھ کسی تابعی نے باندھا؟ سینے پہ ہاتھ کسی امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام دارمی، امام ابو داؤد، کسی نے امام ابن ماجہ کسی نے باندھا؟ جواب ملا نہیں باندھا. انہیں بولا میں توڑ دیتا ہوں، آ گیا سینے پہ. 1400 سال سے سب نیچے دینے والا، میں اوپر. 1400 سال سے سب لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ چھوڑ دیا. 1400 سال سے سب اتنے ہی. انہیں بولا نہیں میں توڑ دیتا ہوں. میں بولا تو نہیں اٹھاتا کیا انگلی؟ پوچھا نہیں بولا نا 56 وقت اٹھاتا ہوں بول رہا. مسئلے کو سمجھو آپ. اس کا مقصد صرف ایک اہل سنت کے اگینسٹ کرنا بس. 1400 سال سے سب لوگ پیروں کے بیچ میں، حنفی ہے تو 4 انگل کا فاصلہ چھوڑ رکھتا ہے، شافعی ہے تو 8 انگل کا فاصلہ رکھتا ہے. انہیں بولا میں توڑ دیتا ہوں. میں بولا کیا کرتا؟ دونوں کو ملا دیتا. بولے نہیں مولانا پورا چیر کے کھڑتا ہوں بول رہا. پیارے بزرگ اور دوستو، چیرا تو چیرا نیا ہی کام کر رہا. ادھر والا ادھر والے کو یوں یوں چھیڑ رہا، دونوں مل کے یوں ایسا انگلیوں کو انگلیاں لگا لے رہے. انہیں ہٹ گیا تو انہیں پھر آ کے پھر یوں لگا رہا، پھر ہٹ گیا تو پھر آ کے پھر یوں چھیرا، انہیں ہٹ گیا تو انہیں چھیرا. لاتا مار لے رہے بھائی نماز میں. میرے بھائی آپ حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو. میری بات آپ کو چبھ رہی، مگر میرا مقصد کسی بھی جماعت والے کو ٹھیس پہنچانا نہیں، یہ بات سمجھانا میرا مقصد ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اندر گھس کے سمجھاؤں. آپ ذرا مجھے یہ بات بتائیں، اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کر کیا کسی صحابی میں اتنی ہمت تھی کہ کسی صحابی کو پیر لگا دے؟ ذرا بولو. کس ماں نے ایسا بیٹا جنا تھا جو حضرت عمر کو پیر لگا دے؟ کس ماں نے ایسا بیٹا جنا تھا جو حضرت بلال حبشی کے پیر کو پیر لگا دے، حضرت علی کو پیر لگا دے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. کہاں سے لائے یہ دین؟ ایسی نماز تو نہ رسول اللہ نے پڑھی، ایسی نماز تو نہ صحابہ نے پڑھی. یہ کون سا طریقہ نکال کے لائے؟ لاتا لگا لینا، پیراں لگا لینا. میں گیا بھائی بیان کرنے مدراس کے لیے. ایک نوجوان بچہ، جمعہ کا وقت دن تھا، میں فلائٹ سے اترا، سیدھے ہوٹل گیا، فریش ہو کے مسجد کو آیا. میرے بازو ایک ٹین ایج بس ایسی بھولے بھالے نوجوان بیچارے جن کو دین نہیں معلوم، اللہ نہیں معلوم، رسول نے پکڑ لیا اس کو، بھولا بھالا نوجوان میرے بازو کھڑا ہوا ہے. اب میں شریف آدمی، امام اعظم کا غلام، 4 انگل کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہوا. میرے کوئی نہیں جا ہلو یوں آ کے چھیڑ رہا ہے ایسا نماز میں. اب میں خیرت پہ کانسنٹریٹ کروں، امام صاحب کے پیچھے دماغ لگاؤں نہیں اس کے پیچھے لگاؤں؟ چھیڑ رہا یوں یوں کر رہا، انگلی نچا رہا نچا رہا نچا رہا نچا رہا. میں کیا کرا، وہ 4 انگل کو 2 انگل کر لیا، چھوڑ لیا اور قریب کر لیا. وہ جان دے بھائی اس کو کون لگا لیں گے نماز میں. پھر قریب آ گیا اور یوں چھیڑ رہا. میں پورا دونوں پیروں کو ملا لیا اور شرافت کی حد ہو گئی، اب تو دونوں پیر مل گئے میرے. اب پھر ہلو یوں یوں کر کے پھر آ گیا نا. ارے بولا پیر میں جگہ نہیں، اب جاؤں کہاں رہے؟ بولا نہیں، اس کا آپریشن خالی تقریر میں نہیں نماز میں بھی ہونا. پیر اٹھایا اس کے پیر پہ رکھ دیا، قصہ ختم. ہٹ، پیر ہٹنا نہیں، تو میرے کو چھینا نہیں. کیا چچورا پنا ہے نماز اس کو بولتے میرے بھائی. اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے سوچو. اے پیارے نوجوانوں، ذرا مسئلے کو سمجھو. اگر خدا نہ خواستہ میری جگہ اس کا باپ کھڑا ہوتا اور اگر ادھر دادا کھڑا ہوتا، ایک پیر باپ کو ایک پیر دادا کو لگاتا. اگر انہیں لگاتا ہی نہیں، انہیں اتنا ضدی ہے انہیں لگاتا انہیں اتنا ضدی ہے انہیں لگاتا. ارے جب تو اپنے ایک طرف باپ کو لات مارے گا، ایک طرف دادا کو لات مارے گا، تو تیرا باپ دادا نماز توڑ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کاش ایسی منحوس اولاد پیدا ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا. کون سی نماز ہو رہی ہے میرے بھائی؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا.
مقصد صرف ایک ہے، اہل سنت کو توڑنا، اہل سنت کو توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قریب قریب ہو کے کھڑ جاؤ تاکہ شیطان نہ گھسے۔ یہ کام فرمایا رسول اللہ، پیر کو پیر لگا لو، پیر کو پیر لگا لو۔ قریب قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کندھے سے کندھا لگا لو، کندھے سے کندھا لگاؤ، پیر سے پیر اگر آپ لگائے تو قریب ہوتے کہ آپ میں کو بولیے، دور ہو جاتے آپ اور دور ہوتے ہیں آپ۔ یہ کون سی ٹیکنک ہے رے بھائی قریب ہونے کی؟ اچھا قریب ہونے پیر کو پیر لگانا شیطان گھستا، تو شیطان پیروں کے بازو سے گھستا، بیچ میں سے نہیں گھستا۔ کیا آئٹم ہے میرے بھائی، یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو بھی۔ میں بھی سوچا تو دن بھر ہنستے رہتا ہوں کبھی کبھی، کون سی ٹیکنک بنایا، یہ کیا طریقہ ہے نماز کا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا سنیے گا، اس کا مقصد ہے اہل سنت والجماعت کو توڑنا۔ ابھی نے کیا کرتا، پوری کائنات بولی ارے 20 رکعت ہے رے بڑے بھائی، رسول اللہ 20 رکعت پڑھے رے بڑے بھائی، رسول اللہ 20 رکعت پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 20 رکعت نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت عمر 20 رکعت پڑھتے اور پڑھوانے کا حکم دیتے، حضرت علی قائم کرواتے، رکوع اس لیے باندھے گئے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر اولیاء محدثین مفسرین سب 20 رکعت پڑھے، انہیں بولتا نہیں 20 رکعت پڑھے، میں 8 پڑھتا ہوں۔ ارے بولا کئی کو پڑھتا؟ مقصد صرف ایک ہے، اہل سنت کے اگینسٹ کرنا۔ اہل سنت 20 سال، اہل سنت 1400 سال سے 20 رکعت پڑھی، بولے میں توڑتا ہوں۔ میں بولا کیا کرتا تو؟ 26 پڑھتا کیا پوچھا؟ نہیں مولانا 20 پڑھنے ہاتھ نہیں ہو رہا، 26 کہاں سے پڑھوں گا میں؟ پھر کیا کرتا؟ بولے میں 8 رکعت پڑھتا ہوں۔ آ گئی پٹھے کی ٹیکنک۔ اچھا فارمولا بڑا مزے کا رہتا ہے ان لوگوں کا، دیکھو آپ، جو زیادہ ہے اس کو کم کرتا اور جو کم ہے اس کو زیادہ کرتا۔ جو کم ہے اس کو 20 رکعت زیادہ ہے، انہیں کیا کر دیا؟ کم کر دیا، اس کو 8 پہ لا لیا۔ 8 کے مقابلے میں 20 زیادہ ہے تو زیادہ کو انہیں کم کر دیا۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، 1400 سال سے اس زمین پر جتنے بڑے بڑے اکابر اسلاف بزرگ گزرے، انبیاء سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء سے لے کر علماء سے لے کر آج تک جتنے بزرگ گزرے، سب کی داڑھی ایک مٹھی رہی۔ کتنی رہی؟ کتنی رہی؟ مگر انہیں بولا ایسا 1400 سال سے اہل سنت ایک مٹھی پہ ہے، میں توڑ دیتا ہوں۔ میں بولا کیا کرتا؟ پوری نکال دیتا کیا؟ بولے نہیں 11 مٹھی چھوڑتا ہوں، بول رہا۔ کیا ٹیکنک ہے میرے بھائی؟ وہ جو زیادہ تھا 20، 8 کر دیا کم، یہ ایک مٹھی تھی کم، اس کو بولا 11 زیادہ۔ نئے نئے فارمولے میرے بھائی۔ 3 طلاق بولے تو طلاق ہو گئی، پورا ہندوستان مر رہا، لٹک رہا، لڑ لے رہا، مر جا رہا، ٹینشن میں چل رہا، پورا ہندوستان ٹینشن میں، 20 کروڑ مسلمان پریشانی سے گزر رہے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں۔ جا کے پٹھوں کو پوچھو، میاں ایک آدمی 3 طلاق بول دیا، کتنے؟ بولے ایک ہی چھوا۔ بولا اماں، بولا میری باپ رہا، تو بہت ڈینجر دکھ رہا رے بھائی، بہت ڈینجر دکھ رہا تو۔ 3 بولے تو ایک کتے۔ ایسا کوئی معمولی رکشے والوں کا مسئلہ نہیں سنا، ان کے عالموں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ 3 بولا ایک، ارے باپ، ارے 3 بولا ایک ہی، ارے ہولے وہاں ٹینشن چل رہے اتنا، تو یہ نیا مسئلہ کر نہیں، 3 بولا ایک، کہا تو بھی چلنے دو، اپنی دنیا الگ ہی چھے، بولے اپن ایک۔ کیا ٹیکنک ہے یہ؟ کہاں سے آئی یہ مینٹالٹی؟ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب دوسرا دیکھیے فارمولا، 1400 سال سے ہر آدمی اپنے گھر میں قربانی دیتا، مالدار رئیس آدمی اپنے نام سے ایک بکرا دیتا، اللہ دولت یا تو بیگم کے نام سے ایک، اماں جان کے نام سے ایک، بابا جان کے نام سے ایک، بیٹے کے نام سے ایک، بیٹی کے نام سے ایک۔ کوئی 6 بکرے کاٹ رہا، کوئی 8 کاٹ رہا، کوئی 12 کاٹ رہا، کوئی 2 کاٹ رہا، کوئی 4 کاٹ رہا۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ایک آدھ بکرا کاٹتے ہیں، بہت کم ہوں گے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، 1400 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کا ایک بکرا کاٹے، اپنی امت کے نام کا ایک بکرا کاٹے؟ نہیں، خود رسول اللہ امت کے لیے قربانی دیے۔ اب ذرا غور کریے گا، یہ پٹھا والا ایسا
1400 سال سے اہل سنت میں یہ چل رہا ہے، ایک ایک آدمی کے نام سے ایک ایک بکرا کٹتا، میں توڑ دیتا ہوں. بولا کیا کرتا تو؟ دو کاٹتا کیا ایک آدمی کے نام سے؟ بولے مولانا ایک کچھ خریدنے 8000 روپے نہیں ہے، 2 کہاں سے لاؤں گا 16000 کے. پھر وہ کیا کرتا؟ بولے ایک بکرا لیتا ہوں پورے خاندان کے نام پہ کاٹ دیتا ہوں. بول رہا ارے بولا ہولے پورے خاندان کے نام پہ ایک بکرا کاٹا تو امی جان کو آنکھاں دیتا، کانا دیتا، بیگم کو زبان دیتا، جبڑے دیتا، پھسلیاں کس کو دیتا، انتڑیاں کس کو بانٹتا، ٹانگا تو رکھ لیتا کیا؟ عجیب و غریب مسئلے ہیں میرے بھائی، آج تک سمجھ میں نہیں آئی میرے کو یہ ٹیکنک. دین کے نام پہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. 1400 سال سے کسی عالم، محدث، مفسر، محقق، صحابی، تابعی کسی نے بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، میرے آقا نے تو یہ تعلیم دی ہے، امت کو یہ شریعت دی ہے، یہ قانون دیا ہے کہ تم بیت الخلا بھی جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ، نجاست والی جگہ، ناپاکی والی جگہ پر بھی جاؤ تو ٹوپی پہن کر جاؤ. ارے جو مذہب اور جو مذہب کا بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بیت الخلا جیسے مقام پر ٹوپی پہن کے جانے کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ میدان جنگ میں بھی ہوتے تو ٹوپی پہن کر جنگ کرتے تھے، جنگی ٹوپی پہن کر جنگ کرتے تھے حضور. صحابہ نے راتوں میں سوتے تو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات آپ پڑھ لے، صحابہ نے بیان کیا ہے. اور صحابہ کی سیرت دیکھ لے، صحابہ کے اولاد نے، ان کے بچوں نے بیان کیا کہ صحابہ اور رسول اللہ رات میں سوتے بھی تو اپنے سر سے ٹوپی نہیں نکالتے تھے. وہ الگ نیند سے نکل جاتی، گر جاتی تو وہ الگ بات تھی، مگر ہاتھ سے نہیں نکالتے تھے. اتنا ٹوپی پہننے کا اہتمام کرتے تھے. 1400 سال سے امام شریف ٹوپی پہنی جا رہی ہے. انہیں بولا ایسا میں توڑ دیتا ہوں. میں بولا کیا کرتا تو؟ دو ٹوپیاں پہنتا کیا؟ بولے نہیں، 250 بھی ٹوپی نکال کے پھینک دیتا ہوں. بول رہا ختم ہو گئی، ٹوپی غائب ہو گئی. اب چلے جاؤ مسجد میں، پورے کے پورے پٹھے یوں ٹھہرے. کیا ٹیکنک ہے سمجھ میں نہیں آئی میرے بھائی. اللہ خیر کرے بس یہ ٹیکنک کا. ایسی سینکڑوں چیزیں. تو یہ 20 رکعت نماز تراویح بھی، یہ جو مسئلہ ہے 8 رکعت انہوں نے جو اس کو بنا دیا، یہ ایک ضد ہے. کیا ہے؟ یہ ایک ضد ہے. اہل سنت 20 پڑھی مت. آپ جو ہاں بولیں گے نا وہ نہ بولتا، آپ جو نہ بولیں گے نا ہاں بولتا. آپ بولیں گے امام حسین حق پہ ہے، انہیں بولتا نہیں امام حسین غلطی پہ ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. آپ بولیں گے یزید لعنتی ہے، جہنمی ہے، انہیں بولتا نہیں یزید جنتی ہے، رحمت اللہ علیہ ہے. آپ الف بولے تو انہیں لڈ بولتا، بے بولے تو انہیں بٹ بولتا. ٹیکنک ہے پٹھوں کی یہ. آپ بولیں گے اولیاء اللہ حق پہ ہے، انہیں بولتا نہیں سب شرک کا اڈا ہے. آپ بولیں گے یہ جتنے ظالم دنیا میں پیدا ہوئے، جنہوں نے نئی نئی جماعتیں بنائی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ بدعتی ہے، یہ دوزخ کے کندے ہیں، انہیں بولیں گا نہیں حضرت عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ بولیں گا انہیں. میرے پیارے آپ ہاں بولو انہیں نہ بولتا، آپ نہ بولو انہیں ہاں بولتا. آپ بولیں گے پورا طلوع غروب آفتاب کے بعد میں روزہ کھولوں گا، انہیں بولتا ایسا میں 10 منٹ پہلے کھول لیتا ہوں، بولتا انہیں. نئی ٹیکنک بھائی، عجیب و غریب سسٹم ہے. اللہ خیر کرے. آپ بولیں گے مردوں کا حق ہے مسجد کو آنا، عیدگاہ کو آنا، انہیں بولتا ایسا میں بیگم کو بھی لاتا ہوں، بولتا انہیں. کیا کام ہے میرے بھائی. اللہ کے واسطے یہ چیزوں سے بچو نوجوانوں. میں تمام نوجوان جو ان چیزوں میں مبتلا ہوگا ان سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ. خالی ضد میں مت جاؤ، ہلڑ بازی مت کرو. حدیث بے شک خدا کی قسم ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن حدیث کو پکڑ کر ہم اپنا دین مکمل نہیں کر سکتے. ہمیں حدیث کے ساتھ تفاسیر کی بھی ضرورت ہے، قرآن کی بھی ضرورت ہے، احادیث کی بھی ضرورت ہے، فقہ کی بھی ضرورت ہے. اور جب حدیث قرآن فقہ سے بھی مکمل دین نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمیں بزرگاؤں کے
اللہ والوں کے جن کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا تھا، ویسے اللہ والوں کے خیاس کی بھی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ خیاس کی بھی۔ ہر ایرا غیرہ نتو غیرہ خیاس نہیں کر سکتا، اللہ ملیہ ٹائی بن لے کے خیاس نہیں کر سکتا، ہر کوٹ پہننے والا عالم نہیں ہوتا، ہر ٹی وی کے اوپر جو ٹھہر کے تقریراں کرنے والے چچورے قسم کے مسئلے بتا کر جو ہے سیکسی مسائل بیان کر کے لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو ایک ہائی لائٹ کر لینے کی کوشش کرنے والے، یہ کوئی لوگ آپ کے رہنما، آپ کے ہادی، آپ کے رہبر خدا کی قسم نہیں ہو سکتے۔ ہادی اور رہنما تو وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار پیارے نبی کے صدقے میں آپ کو اور ہم کو دین سیکھنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح رہنمائی اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔